ایک کم سن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے آواز دی، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ بیٹا یہاں تجھے کچھ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو ماں نے کہا میں اس کو کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اس وقت اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ یعنی ہر صورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھگڑا کرنا برا ہے، اس سے ایمان کامل جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ جھوٹ جو محفل میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، اس سے اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض موقع پر یہ ایک دلچسپی کی چیز بن جاتا ہے، تاہم اسلام نے اس کو بھی اجازت نہیں دی، اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی تاکہ کسی صورت بھی جھوٹ کی راہ نہ نکلے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث میں معلوم ہے کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی آخرت برباد کرتا ہے، جھوٹ بولنا بڑی خیانت کی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کا اور لوگوں کا امین ہے تو اس کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات کہو اس حال میں کہ وہ تم کو سچا سمجھتا ہو، مطلب کہ وہ تجھے سچا سمجھتا ہو ہر بات میں اور تم اس کے آگے جھوٹ بولو، یہ کیسی بڑی خیانت کی بات ہے۔ جھوٹ کی ایک صورت یہ بھی کہ جب کسی کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بناوٹ سے بڑے جناب شکل بنا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے خواہش نہیں، حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک دفعہ ایک عورت نے آپ سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی کس چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں، تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا؟ ارشاد ہوگا کہ ہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، دیکھیں کچھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہی لکھا جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کا ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کے راستے پر چلاتا ہے، یعنی دوزخ میں داخل کرا دیتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا مقصد ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دل میں ایمان کفر اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، اگر کفر ہے تو ایمان نہیں اور ایمان ہے تو کفر نہیں، اور اسی طرح جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، اگر جھوٹ ہے وہاں سچ نہیں ہو سکتا، جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں جھوٹ کی بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جھوٹ کے متعلق لوگ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بلا وجہ جھوٹ کو برا نہیں جانتے۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے، مگر جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ اسلام نے اسے جھوٹ کو بھی اجازت نہیں دی۔